أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پارے کے آغاز میں کچھ سوالات ہیں جس کا مقصد انسان کے شعور کو بیدار کرنا، اور ہر انسان اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، لیکن وقت اور معاشرے کے اثر میں آنے کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ ان باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت ہے، اور خاص طور پہ یہ دعا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے جب کہ وہ پکارے. میرے آپ کے لیے یہ باتیں قابل غور ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی. ایک ایمان والا اچھے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور جب کبھی مشکلات آ جائیں تو بھی ایسا ہی کرے گا. اور یہ سوال اٹھا کے جواب دینا آج کا ماڈرن طریقہ تعلیم بھی ہے. اس سے ایک انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 26 میں بل ادارک علم فی الآخرہ کہہ کر شعور دلایا گیا کہ آخرت کا علم تو بالکل پیچھے پڑ گیا اور دنیا کے علم میں کھو گئے. آج دیکھیے تو اکثریت کی یہی حالت ہے کہ وہ اللہ کے دین کے علم کو ہمیشہ ڈالتے رہتے ہیں. اچھا سیکھیں گے، اچھا کریں گے، چلے نماز تو آئی گئی ہے، چلے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں اس کو نہیں لے پاتے. پھر اس کے بعد ان کے کچھ سوال جواب ہیں جو قیامت کے آنے کے بارے میں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ خود منہ پھیر جائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ ہدایت نہیں دے سکتا کسی بھی انسان کو جب تک کہ خود اس کے اپنے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو. ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. جیسے بچے کو بھوک ہوتی ہے نا تو کچھ بھی رکھو کھا لے گا، طلب نہیں ہوتی نا تو اچھی سے اچھی چیز کو پیچھے کرتا ہے. پھر آیت 82 میں دعوت الارض کی بات ہے. قیامت کے قریب جب لوگ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوگا کہ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، لوگ تو نشانیوں کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے. میری یا آپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اللہ اپنے دین کا کام جانوروں سے بھی لے سکتا ہے. اگر آج میں اور آپ کچھ کریں گے تو اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. پھر آتے ان کے آنے جانے کے بعد قیامت کی جھلکیاں جس میں پہاڑوں کے چلنے کی بات ہے. ذرا سوچیے کتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے تو انسان کا کیا حال ہوگا. اور آیت 89 اور 90 آیت تدبر بھی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. میں اور آپ سوچیں، یعنی کیا اچھے کام کر کے میں سوچتی ہوں کہ یہ میرے ہی لیے. اور قیامت کے دن بے خوف ہوں گے، پیس ہوگا، امن ہوگا، ٹینشن فری زندگی ہوگی، سٹریس لیس ہوگی. اور اس کے برعکس جو برے کام کریں گے ان کو جہنم میں اندھے منہ گرا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم عمل کرتے تھے اس کی جزا. میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا نقطہ ہے کہ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی طرح آخرت بھی پرامن ہو؟ تو اس کے لیے پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. دن رمضان کے تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ابھی پوسٹ پون نیکیاں ہوں اور عید کا چاند نظر آ جائے. کبھی بھی نیکی کریں گے فائدہ تو ہوگا، لیکن سیل تو بہرحال پھر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد سورۃ قصص ہے جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے. پورے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا قصہ بہت دفعہ آتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ ہے، لیکن سورۃ قصص میں ترتیب کے ساتھ ہے. بچپن سے لے کر جوانی اور اس کے بعد مشن کی تکمیل. اس کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں.
اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 4 عورتوں کا کردار بھی دکھے گا۔ سب سے پہلے ماں کا کردار آیت 7 میں، کہ کس طرح اس ماں نے صبر کیا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا اور بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ آج میں اور آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں، دودھ پیتے بچے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کیا ہم دریا کے سپرد کر سکتے ہیں؟ آج تو ہم اللہ کے دین کے سپرد نہیں کرتے کہ نہیں ہمارے بچے دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو امتحان بڑا سخت تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے امرات و فرعون کا کردار بھی ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکلوایا کہ کوئی بات نہیں، شاید ہم اس سے فائدہ لیں۔ اور موسیٰ کی ماں کی گھبراہٹوں کا ذکر ہے کہ جب ایک ماں اللہ کے اوپر نظریں لگاتے ہوئے اپنے بچے کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالتی ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راستے بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کردار موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا، جس نے فرعون کو خبر دی تھی کہ اگر آپ اس کو کسی اور عورت سے دودھ پلوا لے تو شاید یہ دودھ پی لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بڑے انسان کی زندگی میں ایک عورت ہے۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے موسیٰ کی بیوی کا کردار ہے۔ حقیقت ہے کہ عورت بڑی پر اثر چیز ہے، اللہ نے اس کو مردوں کے لیے بہت مؤثر رکھا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے قریب کے مردوں کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنے، نہ کہ ان کو نیکیوں سے دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور یہی دعا مردوں کو بھی کرنی ہے کہ ہم اپنی گھر والیوں، بیویاں ہیں یا بہنیں ہیں یا مائیں یا بیٹیاں، ان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے پہ مائل کریں، نہ کہ جو نیکیاں وہ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم روکنے کا ذریعہ بنیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے کچھ واقعات جس میں قتل خطا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو نیکی کرنی چاہیے، تعاون علی البر، لیکن وہ ان کے لیے الٹا نقصان کا ذریعہ بنتا ہوا دکھتا ہے۔ لیکن اصل میں یہی نقصان بعد میں ایک بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ایک اچھے ایمان والے کی طرح موسیٰ اس غلطی سے کیے ہوئے معاملے کو بھی اپنی ہی طرف لے کر رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی کہتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اگر خطا سے بھی ہو جائے تو کہیں کہ میرا ہی قصور ہے۔ کہا یہ کہنا ہر گناہ، ہر غلطی پہ، ہر کمی بیشی پہ فلاں کا قصور، شوہر نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، تو یہ ایک ایمان والے کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے پڑھتے ہوئے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے پیچھے مکی دور تھا آپ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے دکھتے ہیں اور بہت آپ کا اعلی اخلاق بھی ہے۔ آپ کی ہجرت مدین کی طرف ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ میں تھی، اور یہ واقعات سنا کر آپ کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا تھا کہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں بہت سارے حالات ہیں۔ مدین میں آ کر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کردار نہیں بدلا اور وہاں بھی لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لوگوں کا درد بھرا ہوا تھا، کیسے وہ بغیر کسی قیمت کے اور بغیر کسی راہ و رسم بڑھائے ان لڑکیوں کی مدد کی، بکریوں کو پانی پلانے میں۔ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، روٹی کپڑا مکان کچھ بھی نہ تھا۔ تب ایسے وقت میں کہ جب سمجھ ہی نہ آئے کیا کریں، تو دعا اللہ نے سکھا دی آیت 24 میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مجھے آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ جب یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا مانگو اور کیا نہ مانگو، تو بس یہ کہہ دیجئے کہ میرے مالک مجھے تجھ سے سب کچھ ہی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دعا کی برکتوں سے موسیٰ کو سب کچھ مل گیا، شادی بھی ہو گئی، جاب بھی مل گئی، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا۔ تو نظریں اللہ پہ ہوں تو لوگوں سے زیادہ مانگنا نہیں پڑتا۔ پھر حضرت موسیٰ کے نکاح کی بات میں بہت سبق ہے۔ کتنے آسانی سے حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ کون سے شعیب تھے، اس سے چھوڑ دیجئے، لیکن آج ہم نے شادیوں کو مشکل بھی کر دیا، مہنگا بھی کر دیا، بلکہ امپاسبل کر دیا۔ نہ موسیٰ کا ویزا پوچھا، بلکہ قتل کا الزام تک ایک شخص پہ، لیکن شرافت دیکھی، خدمت خلق دیکھی، باحیا ہونا دیکھا، تو نہ صرف یہ کہ جواب دے دی بلکہ ان کا نکاح کر دیا۔ تو دعا کیجئے کہ آج بھی شادیاں اتنی ہی آسان ہوں کہ لمبی چوڑی باتیں پوچھنے کی بجائے دین، شرافت، ایمانداری، اخلاق کو دیکھیں اور اس کے بعد باقی معاملے اللہ پہ ڈال دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے شرطیں پوری کیں اور 10 سال کے بعد بیوی کو لیتے ہوئے جا رہے آیت 29 سے آگے کہ یہ ایک اور سفر ہے موسیٰ کا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کردار ایک ذمہ دار شوہر کا ہے کہ کیسے اپنی بیوی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بیگم آپ جائیے میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ تو آج عورتوں نے مردوں کی اور مردوں نے بعض دفعہ عورتوں کی ڈیوٹیاں لے لی۔ مرد تو گھروں میں کام کر کے خوش ہوتے ہیں، اور عورتیں رات کو 12 بجے بھی اگر نکلنا پڑے، 10 بجے بھی دودھ ختم ہو جائے تو عورتیں ہی جاتی ہیں۔ یہ درست طریقہ زندگی نہیں، یہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ مجبوری اور بات ہوتی ہے، دن میں اگر کسی وقت میں ہسبینڈ جاب کر رہے ہیں تو میاں بچوں کو اسکول لے جانا، مسجد لے جانا چھوڑ اٹس اوکے، لیکن ایک عورت کو بالکل ہی مرد کی ساری ذمہ داریاں لے کر اس کو اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے کہ کس طرح سے سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی دیں اور نرمی سے بات کرنے کی دعوت دی۔
اور ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی موسیٰ کے کہنے پہ۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو دین کی کوئی خیر ملے تو اپنے بھائی بہنوں کو بھی دیجیے، اس میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ جب دین کا میسج عام کرنا ہے تو پھر آپ کی میری ذات کچھ نہیں، اصل یہ کہ ہماری کس کوشش سے یا کس طرح کے طریقے کو اختیار کرنے سے زیادہ لوگوں تک بات جا سکتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد جب فرعون نہ مانا تو اس کے ڈبوئے جانے کا تذکرہ ہوا، کیسے پسی ہوئی قوم کو اللہ نے نجات دی اور ایک بہت بڑی طاقت خود کو سمجھنے والے کو اللہ نے ڈبو دیا۔ یہ بات بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تورات آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو تنہا کیا، طور پر بلا کر کتاب دی۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کے کاموں کے لیے خاموشی ضروری ہوتی ہے، فوکس ہونا پڑتا ہے، اور دنیا کے جھمیلوں کو تھوڑا تھوڑا سمیٹ کر کچھ وقت خالص اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں انہی واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آج ہمیں بہت سارے سبق دیے جا رہے ہیں، جس میں آیت نمبر 84 میں برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی بات ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں، پہلے کسی اور دین میں تھے پھر دوسرے دین میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنے اجر دے گا، جس مشکل سے گزرے گا نا اللہ اتنا بڑا اجر دے گا۔ پھر آیت 55 ایمان والوں کا مزاج بتاتی ہے کہ اعراض کرتے ہیں لغویات سے، بیکاریات سے، لوگوں کے ساتھ غلط کاموں میں شریک نہیں ہوتے، صرف خاندان کی خوشی کے نام پہ، سسرال کے دباؤ کے نام پہ، لوگوں کو خوش کرنے کے نام پہ وہ وہاں بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آیت 56 بتاتی ہے کہ ہدایت دینا تو نبی کا بھی کام نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہ کرے۔ آیت 57 میں اس خدشے کا اظہار ہے کہ جب ہم دین پہ آئیں گے تو ہم دنیا سے اچک لیے جائیں گے۔ آج بھی لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے، دین پہ آئیں گے نا دنیا کم ہوگی، حجاب کیا تو بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، داڑھی رکھ لی تو بیٹے کو جاب نہیں ملے گی، اور اگر حرام چیز نکال دی تو میاں کی دکان نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم نے حرم کو دیکھا؟ وہاں یہ ساری دولت پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ برکت ہے، حالانکہ سوکھے بنجر پہاڑوں کے بیچ میں ایک گھر رکھ دیا گیا، تو اس لیے کبھی بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے دل میلا نہ کریں۔ آیت 58 اگلی آیات میں بطر کی خرابیاں بتائیں کہ جو قومیں بہت ہی شو آف کرتی ہیں، اپنی بڑائی کا اظہار کرتی ہیں، وہ لوگ، وہ گروہ، وہ ادارے جو اپنی چھوٹی چھوٹی صلاحیتوں کو اور چھوٹی چھوٹی خدمات کو بہت بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر زمین سے ہٹا بھی دیتا ہے۔ آج ہماری امت پوری کی پوری بطر اور دکھاوے کا شکار ہے، کھانے سے زیادہ دکھانے کے لیے بناتے ہیں، پہننے سے زیادہ دکھانے کے لیے پہنتے ہیں، گھر رہنے سے زیادہ دوسروں کو دیکھنے میں خوبصورت لگے سوچ سے بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بطر میں آتی ہیں۔ نعمتوں کا اظہار اچھی چیز ہے، خوش ہو، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ دوسرا دیکھے، اور کبھی سوچیے کتنی عجیب بات ہے، دوسرے کو جلا کے خوش ہوتے ہیں۔ اندر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا سوٹ دیکھ کر فلاں تو بس دکھے گی، میرا ڈنر سیٹ دیکھ کر فلاں تو چپ ہو گئی، تو کیا آپ نے اس کو دکھ دیکھ کر خوشی محسوس کی؟ پھر آیت نمبر 60 اور اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ دنیا اگر اللہ کی رضا کے ساتھ حسنہ کے طور پہ ملے تو انعام ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی پہ اور آخرت کی قیمت پہ ملے تو یہ آزمائش بھی اور عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر اس کے بعد شرک کی کچھ قباحتوں کے بعد آیت نمبر 67 میں توبہ کے بعد ایمان لانا اور ایمان کے بعد عمل صالح کی بات ہے۔ شاید ہمیں بھی ان پاروں میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی پہ ذرا نظر ڈالیے، جو کمی بیشی دکھتی ہے اس پہ توبہ کر کے آئندہ کے لیے اصلاح کر لیجیے۔ آیت 71 اور اسے اگلی آیات اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ رات لے آئے تو دن نہیں کوئی لا سکتا، دن لے آئے تو کوئی رات نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یہاں رات اور دن کا مقصد بھی بتا دیا، رات سکون کے لیے ہوتی ہے، دن کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج جہاں باقی قانون ٹوٹے وہاں آج امت میں مجموعی طور پہ راتوں کو جاگنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ لیٹ نائٹ فنکشنز ہیں، پارٹیز ہیں، مڈ نائٹ ڈنرز ہیں، یہ سب چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ وقت پہ سوئیں گے تو انشاءاللہ اگلا دن آپ کا بہت پروڈکٹیو بھی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 76 سے آگے قارون کا ذکر ہے جو بہت دولت مند تھا، موسیٰ کی قوم سے تھا، لیکن دولت کا ڈسپلے کرتا تھا، اتنا خزانہ ہے کہ اس کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت نہ اٹھا سکے، اور فخر کرتا ہے۔ اور جب اس کو کہا جا کہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، اور آخرت کا گھر حاصل کر، یہاں بہت ایک اہم نقطہ ہے۔ اللہ آپ کو کروڑ پتی بھی کر دے نا، کوئی بری بات نہیں، آپ ملینیرین اینڈ بلینیرینس بھی ہیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ اصل بات یہ ہے کہ نمبر 1 فخر نہیں کرنا، لا تفرح، شو آف نہیں کرنی، لوگوں کو جلانا نہیں ہے، دکھاوا نہیں کرنا۔ دوسری چیز وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، یہ مال کا دوسرا مصرف ہے کہ اس مال سے آخرت کماؤ، یعنی اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو لیکن غریبوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، اور ساتھ ہی ساتھ دین کے کاموں میں لگا کر اپنی آخرت میں بھی گھر بناتے رہو، وہاں بھی تو سب کچھ چاہیے نا۔
پھر اگلی گائیڈ لائن کیا ہے کہ مال کو دنیا کے کاموں میں بھی لگائیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دے کر خود مانگنے پہ آ جائیں یا لوگوں کو آپ پہ ترس آنے لگے. اور چوتھی چیز ہے احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے آپ پہ احسان کیا آپ بھی اللہ کے ساتھ خوبصورتی کا معاملہ کریں. اور پانچویں چیز ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ پیدا کرو. اور فساد کب آتا ہے؟ جب ریٹ ریس اور کیٹ ریس ہوتی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سسٹم بن جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ دو گروہ بنتے ہیں، ایک بہت امیر ایک غریب، اور امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. پھر آیت 78 میں آج کے دور کا ایک پرسیپشن ہے، اس کو بھی دور کیا گیا کہ فرعون کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ مال مجھے میرے علم پہ ملا، انما اوتیتہ علی علم عندی. تو دنیا میں آپ ڈاکٹر بن جائیں یا آپ کروڑ پتی بن جائیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ میری کوشش میری محنت ہے، میں نے پڑھا تو مجھے ملا. جو بھی مل رہا ہے نا، یہ ساری کوششوں کے بعد اللہ کے فضل سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا برا انجام دکھایا گیا، اور کل تک جو لوگ اس کی چیزوں کو دیکھ کر رش کر رہے تھے وہ اس کا برا انجام دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اس میں نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا کبھی لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ کہو مجھے بھی ایسے مل جائے، کیا پتہ اس کی پکڑ آنے والی ہو. اور آخر میں پھر آیت 83 میں آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں بڑا نہیں بنے گا. عاجز بن کے رہیں، سمجھدار بنے، بیوقوف نہیں بنے، لیکن دنیا میں بڑا نہ بنے. اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کچھ کام کرنا یا دوسروں سے زبردستی عزت لینا یہ درست نہیں. اور آیت 84 ہم سب کو خوش کرتی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ دنیا میں جو ایک نیکی کرے گا آخرت میں اس کو اس سے اچھا ملے گا، اور ایک برائی تو بس اتنے ہی برائی کے بدلے پہ آئے گی. اور آیت 85 میں قرآن کو فرض کر دیا گیا. آج میرے آپ کے اوپر بھی یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، اس کو آگے پیش کرنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعویٰ میں محنت کرنا، یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور آیت 86 میں بتایا کہ آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ اتنی پیاری کتاب آپ پہ آئے گی. حقیقت ہے کہ ہر صاحب قرآن کو یہی لگتا ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اس قرآن میں کیا. آپ بھی تو 20 پارے سن چکے، آپ کو کیا لگا اس کتاب کو سن کر؟ ابھی تو ایک مختصر سا سفر آپ کے ساتھ چل رہا ہے. یقین کریں کہ ہر پارا جم سے نہیں بھرا ہوا. میں تو اتنا سوچ کے بولتی ہوں کہ وقت آگے نہ ہو جائے، ابھی بھی سوچ رہی ہوں کہ چند سیکنڈ اور نہ لگ جائے. لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پہ وقت لگانے والا بنائے. یہ تھوڑا سا قرآن کو چکھنے کا وقت ہے جو اس وقت میں اور آپ کریں. نیت کیجیے ہم نے انشاءاللہ رمضان کے بعد کوئی نہ کوئی کورس جوائن کرنا ہے جس کے بعد ہم اس کے ان ڈیپتھ معنی بھی سمجھیں اور اس کو اردو میں سمجھ سکیں. اور سورت کی آخری آیت میں خبر دے دی کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، سارے چہرے ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے اللہ کے چہرے کے، اور اس کو کوئی زوال نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے نا پھر وہ بھی زوال سے بچتا ہے. پھر آیت سورۃ عنکبوت جس کا نام ہی کہہ لیجئے آزمائشوں والی صورت، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں. دوسری ہی آیت بندے کا شعور بیدار کرتی ہے کہ حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ صرف کلمہ پڑھنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آج بہت سارے لوگوں نے یہی شارٹ کٹ رکھا ہوا ہے، چونکہ مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے رجسٹریشن فارم فل کر لیا، اسلام کے بعد جنت میں جانا آسان ہو جائے گا، ممکن ہے، لیکن تمہیں محنت کرنی ہوگی. کوئی اسٹوڈنٹ صرف فارم فل کر کے کہے کہ اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسکول جانے کی ضرورت نہیں، بکس لینے کی ضرورت نہیں، تو نہ سمجھی ہے نا. تو داخلے کے بعد ہی تو اصل کام ہے. تو جو اصل کام کرنے ہیں وہ میں نے آپ نے مسلم ہونے کے بعد کرنے ہیں، نہ کہ نان مسلم کو یہ کہہ دیں کہ بھئی بس تو مسلمان ہو جاؤ اور پھر بیٹھ جاؤ. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آیت 4 میں برے کام کرنے والوں کو دھمکی دی گئی کہ آپ غلط کام کر کے یہ مت سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھٹ جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی سوچے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر آیت 6 میں محنت کا سبق ہے، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. اس کے اندر ایک مقابلہ، جاہد معاشرہ، مقابلہ دو کے بیچ میں ہوتا ہے. اس میں فرکشن کی بات ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے راستوں میں آتا ہے اور خاص طور پہ قرآن کے پڑھتے ہی یہ جہاد شروع ہوتا ہے تو سوسائٹی اس کو اپوز کرتی ہے، معاشرہ اس کو برا بھلا کہے گا، کہیں کو حقوق مانگے گا، کہیں کو کھانے کو مانگے گا، اور لوگ آپ کو اللہ کے راستوں پہ چلتا دیکھ کر بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے. تو کہا کہ آپ اس وقت پھر صبر کیجئے اور محنت کے ساتھ کام کیجئے. پھر آیت نمبر 8 اور اس سے اگلی چند آیتوں میں بتا دیے کہ اگر ماں باپ جیسے ہستیاں کہ جن کی خدمت کرنا ہے، جن کی رسپیکٹ کرنا ہے، وہ بھی اگر شرک یا کسی گناہ پہ مائل کریں تو بات نہیں ماننی. یعنی ماں باپ کی رسپیکٹ تو کرنی ہے لیکن ان کو ولی نہیں بنانا. یہ آیتیں تب نازل ہوئیں جب بچوں نے مسلمان ہونا چاہا اور ماں باپ ان کے راستوں میں آ گئے. آج بھی 5 دفعہ یوتھ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتی ہے، قرآن سنتی ہیں بچیاں، ان کے دل میں موٹیویشن آتا ہے تو ان کی مائیں ان کو ڈرانے دھمکانے لگ جاتی ہیں
تو ایسے وقت میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو ایک اصول یاد رکھیے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی اس میں مخلوق کی بات نہیں سننی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اس منافق کا تذکرہ ہے کہ جس کو دین کے راستے میں ذرا سی مشکل آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ عذاب پڑ گیا، یعنی باتیں نہیں سن سکتا، دین کے لیے کوئی بات سننا محال لگ جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں آپ کو یہ دھوکہ ضرور دیں گے کہ آپ ہماری خوشی کے لیے گناہ کر لیں، ہم قیامت کے دن آپ کے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھانے والا آپ کی میری خطاؤں کو، بلکہ یہ اپنے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس کے بعد بس پارے کے انت تک قوموں کا تذکرہ، جس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے دعوت کا حق ادا کیا اور قوموں نے جھٹلانے کا حق ادا کیا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو بھی نکلے گا اس کو باتیں تو سننی ہی پڑیں گی، اور ایسے لوگوں کو پھر کیا خبر۔ اس میں میرے آپ کے لیے عمل کی یہ بات ہے کہ ہم حقیقت میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم نبوت کے کار میں شامل ہیں۔ دیکھیں آج نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن کار نبوت باقی ہے، کام تو باقی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے کرنے کی توفیق دے۔ اور پارے کی آخری آیتیں شرک کے رد کے لیے بھی ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ کیسے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور سہارے ہوتے ہیں جو لوگ پکڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں خبر دی گئی کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے خوبصورت، بناتی کتنے پیار سے، اور کبھی مکڑی کو جالا بنتے دیکھیں تو واقعی دل میں آنے لگتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سبق یہی دیا گیا آپ کو مجھے کہ ظاہر دنیا میں کفر شر پھیلا ہوا بھی کیوں نہ دکھے، لیکن یہ صرف مکڑی کا جال ہے، مضبوط ہاتھوں سے اس کو ہٹا دو۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم کفر کے جالوں کو ختم کریں، بے دینی کے جالوں کو ختم کریں، اور لوگوں کو اپنے آپ کو اسلام کے اوپر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ پارہ پڑھنے کی توفیق دی۔ ہر بات جو اس میں ہم نے سنی پڑھی غور کیا اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور ہر حال میں اللہ سے تعلق رکھنا ہے، اور اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، آزمائشوں سے نہیں گھبرانا، اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہنا ہے، جو نہیں دیا اس پہ شکر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، فساد نہیں کرنا، محنت کی عادت ڈالنی ہے، مجاہدے کرنے ہیں، خود کو بڑائی کے لیے تیار نہیں کرنا، ہم نے بڑے بننے کی خواہش نہیں رکھنی۔ اس پارے کی آیت تدبر سورۃ نمل آیت 89 اور 90 ہے، جو ہم سب کو یہ سوچنے پہ مائل کرتی ہے کہ قیامت کے دن کا امن اور چین اس کو ملے گا جو دنیا میں نیکیاں کرے گا اور نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔